بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا نسب مرا بنت آب میں حضور کے خاندان سے ملتا ہے۔ بعثت کے 4 برس بعد پیدا ہوئی، اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر طلت سے ام عبداللہ تنیت رہتی تھیں۔ 6 برس کی تھی حضور کے عقد نکاح میں آئیں۔ پہلے جبیر بن مطعم کے سائزادے سے منسوب تھیں۔ خولہ بنت حکیم حضور کے اما سے ام رومان کے پاس گئی اور نکاح کا پیغام سنایا۔ ام رومان نے رضامندی ظاہر کی۔ حضرت ابو بکر گھر آئے تو ان سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ تو رسول اللہ کے بھائی کی بیٹی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ حضور نے کہلا بھیجا کہ تم اسلام میں میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، یہ نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر نے ام رومان سے کہا کہ مطعم بن عدا اپنے پوتے کے لیے خواہشداری کر چکا ہے، واللہ ابو بکر نے کبھی وعدے کے خلاف نہیں کیا، اس لیے وہ مطعم کے پاس گئے اور اس سے تذکرہ کیا۔ مطعم نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیوی نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اگر ہم نے اس لڑکے کا نکاح تمہارے ہاں کر دیا تو شاید تم اس کو صحابی بنا لو گے اور اپنے دین میں داخل کر لو گے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر وہاں سے آئے اور خالہ کے ہاتھ رسول اللہ کی خدمت میں کھلا بھیجا کہ نکاح کے لیے تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضور تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کا نکاح کر دیا آپ سے، اور ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال میں مدینہ منورہ میں 9 سال کی عمر میں آپ کی رسم عروسی ادا کی گئی۔ حضور کے وصال شریف کے وقت حضرت عائشہ کی عمر مبارک 18 سال کی تھی۔ انہوں نے 66 برس کی عمر میں انتقال فرمایا اور حسب وصیت رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو مروان بن الحکم کی طرف سے اس وقت حاکم مدینہ تھے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور کو ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی، ان کو دوسری ازواج پر اور کئی باتوں میں فضیلت تھی، چنانچہ ان کے سوا کسی اور زوجہ کے والدین مہاجر نہ تھے۔ ان کی برات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل ان کی صورت ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر حضور کے پاس لائے اور عرض کیا کہ ان سے شادی کر لیجئے۔ ان کے سوا کسی اور زوجہ نے حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھا۔ حضور اور یہ ایک برتن میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ نماز پڑھا کرتے اور یہ سامنے لیتی ہوتی، رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی اور یہ ایک لحاف میں ہوتے۔ رسول اللہ کا وصال شریف انہی کی گود میں اور انہی کی نوبت میں ہوا اور حضور انہی کے حجرے میں دفن ہوئے۔ حضرت عائشہ علمہ فاسیہ تھیں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں پایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشارہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم کو کوئی ایسا مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا کہ جس طرح انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس نہ پایا ہو۔ محمود بن لبید کا بیان ہے کہ حضور کے ازواج مطہرات کو بہت سی حدیثیں یاد تھیں، مگر حضرت عائشہ و ام سلمہ ان میں ممتاز تھیں۔ حضرت عائشہ حضرت عمر و عثمان کے عہد میں فتویٰ دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ انتقال فرما گئیں۔ رسول اللہ کے اصحاب میں سے اکابر حضرت عمر و حضرت عثمان حضور کے بعد حضرت صدیق کی خدمت میں کسی کو بھیج کر حدیثیں پوچھا کرتے تھے۔ آپ کثیر الحدیث تھیں، 2210 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ فتاوی و اشعار عرب سے خوب واقف تھیں۔ حضرت عروہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن و فرائض و حلال و حرام و فتح و اشعار و طب و حدیث غریب و نسب کا عالم نہیں پایا۔ آپ زاہدہ اور سخی تھیں۔ ام رضا روایت کرتی ہیں کہ ایک روز حضرت عائشہ روزہ دار تھیں، ان کے پاس 1,00,000 درہم آئے، انہوں نے وہ سب تقسیم کر دی۔ میں نے کہا کیا آپ یوں نہ کر سکتی تھی کہ 1 درہم بچا لیتی جسے گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو مجھے یاد دلاتی تو میں ایسا ہی کر لیتی۔ میرے دل سے جا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔